اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے عبدالقاسم صاحب جو اللہ نے آپ کو ایک ہماری ذریعے ایک نیچر کے ساتھ کنیکٹ کیے، ہمیں بہت فخر ہے، اور آپ جیسے اسٹوڈنٹس پہ ہمیں بہت فخر ہے، بہت ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ آپ بہت آپ تو بہت نیچرل ہو گئے، پچھلے زندگی کا ہسٹری کا مجھے نہیں پتا کہ پچھلے زندگی کیسے گزر رہا تھا، وہ مجھے نہیں پتا، مگر اب جو آپ زندگی گزار رہے ہیں بہت خوبصورت ہے اور آپ بہت اچھے لگتے ہیں۔ جی کیا کہنا چاہتے ہیں آج؟ اور سر آپ کی توسط سے اور پروگرام کی توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ ساری زندگی میں جو کچھ حاصل کرنے کا میرا شوق تھا، میرا ارادہ تھا، پھر بھی وہی بات ہے، اگر ساری زندگی میں اپنی طور سے کوشش کرتا، شاید یہ کچھ جو آپ کی توسط سے مجھے ملا ہے صحیح اللہ تعالیٰ کی کرم سے میں اپنی طور سے حاصل نہ کر چکا ہوتا۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر۔ آپ کی صورت میں ایک خوبصورت نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی کہ جس کی وجہ سے اس طرح سے میں جیل سائنسز میں آنے سے پہلے جو میری زندگی تھی وہ اگر میں کہوں کہ ایک رات جیسی زندگی تھی، تاریک زندگی جی تھی۔ جی جی بالکل۔ جیل سائنسز میں آنے کے بعد ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم پر نور اور روشن دن میں سفر کرنے لگے ہیں زندگی کا، جس میں ہر سو پیار کا احساس ہے، محبت کا احساس ہے، امن کا احساس ہے اور اشرف المخلوقات ہونے کا احساس ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے عبدالقاسم صاحب، انسان کا یہ خوف، بیجا خوف، انجانا خوف دور ہو جاتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، یا سبھی کی چاو، بے خوابی، سٹریس، پٹوں میں درد وغیرہ یہ اللہ کیور کرتا ہے، ٹھیک کرتے ہیں، ہے نا؟ بالکل سر، میرے اس طرح کے تجربات ہیں کہ کچھ لوگ جو کہ ہفتوں سے نہیں سو سکے تھے، جو یعنی ماہرین سائیکاٹرسٹ سے کے زیر علاج بھی رہے تھے، جب میں نے 1 to 4 کی اچیومنٹ لے لی تو وہ بندے آئے، ان کی فیملی میں بھی ایک MBBS ڈاکٹر بھی ہیں، ان کے بھی زیر علاج رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک خاتون تھی، ان کی کافی سالوں سے وہ ایک بند کمرے میں رہتی تھی، کام کاج کرنے کو اس کو دل نہیں چاہتا تھا۔ وہ میرے پاس آئے ہیں کہ آپ آئیں ذرا ان کا کچھ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذریعے سے کسی نے ہمیں کہا ہے کہ آپ دم کرتے ہیں، کوئی انرجی سے ان کا علاج کرتے ہیں، صحیح، تو ان پہ آزما لیں ذرا۔ جب میں گیا تو ان کے پاس بہت پاپولر اور مشہور ڈاکٹر، سائیکاٹرسٹ ڈاکٹروں کے پرسکرپشن اسٹیٹس تھے اور ساتھ میں میڈیسن بھی پڑی ہوئی تھی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میڈیسن کافی عرصے سے لے بھی رہی ہیں لیکن ان کا کچھ خاص اثر نہیں ہو رہا جتنا چاہیے تھا۔ میں نے ان پہ ساری میڈیسن بند کر، پھر میں نے ایک سمپل پیناڈال کی ایک چند ٹیبلٹس لیول 3 سے انرجائز کی، اس کو مینٹلی سیٹسفیکشن کے لیے دینی تاکہ یہ مینٹلی سیٹسفائیڈ ہوں کہ میں کچھ میڈیسن لے رہی ہوں۔ اچھا اچھا۔ اور پھر میں نے سمدہ 2 سے اور سمدہ 3 سے کچھ اور بھی انرجائز کر کے انہیں پلایا، اور سمدہ 1 2 اور 4 سے انہیں ہیلنگ دی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور رات کو میں نے ڈسٹنس ہیلنگ کے لیے بھی ان کو ٹائم دے دیا کہ 10 بجے آپ آرام سے بیٹھ جائیں، بسم اللہ درود شریف پڑھ کے آنکھیں بند رکھیں۔ تو وہ جی آپ یقین مانیں کہ وہ بندے میرے لیے ایک بڑا سا مرغ لے کے آ رہا تھا، جو ہی مجھے دیکھا تو خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ واہ جی کاظم صاحب، آپ کی وجہ سے ہماری جو خاتون تھی ابھی اٹھ کے جھاڑو دینے لگی ہیں، سب کے ساتھ ہنسی خوشی ملی ہیں، صبح اور رات کو صحیح طرح سے کئی ہفتوں کے بعد وہ سو سکی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، کتنی ثواب ہے اور کتنے اللہ آپ کو اجر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت بڑی بات ہے، اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے۔ عبدالقاسم صاحب اسی سنڈے کو انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں 3 بجے انشاءاللہ آپ حاضر ہوں گے، تشریف لے آئیں گے 3 بجے، اور کسی ہوٹل پنڈی میں انشاءاللہ آپ ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اور لوگ بھی لیں گے اور لوگوں کو بھی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ اور سر آپ نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ آپ سمدہ 6 میں مزید کچھ ایڈیشن کر رہے ہیں۔ بالکل انشاءاللہ اس دفعہ کروا رہے، بہت زبردست ہے اور لوگوں کے بہت اچھے ریزلٹس ہے، کچھ سمدہ 6 میں نئے، اور ویسے اٹیومنٹس بھی روز بروز نئے ہوتے جاتے ہیں، آپ لوگ اٹیومنٹس بھی لیتے رہیں انشاءاللہ، نئے اٹیومنٹس لیتے رہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جی بہت شکریہ، کیونکہ پروگرام کا وقت، جی پروگرام کا وقت نہیں ہے، سوری ایک بریک لینا ہے، پروگرام کا وقت ابھی ہے بہت ہے،
ایک بریک لینا ہے، اس وجہ سے آپ سے بات نہیں کر سکوں گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے انشاءاللہ وہیں پہ. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ نے یاد کیے. تھینک یو ویری مچ عبدالقاسم صاحب، اور اتنی اچھی تجربات آپ نے ہم سے شیئر کیے. ناظرین چلتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر آتے ہیں. عصبی کی چاو، بے خوابی، سٹریس اور پٹو میں درد کیسے پاسبل ہے. یاد رکھیں بے خوابی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے بہت بڑی نالج ہے، اور یہ نالج اس کے بارے میں سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بے خوابی کی بدترین مضر اثرات ہے، اور اگر خواب پورے ہو تو بہترین اثرات ہے باڈی پہ، زندگی پہ، پوری زندگی پہ. یہ بعد میں بتاؤں گا. یہ سیکرٹس آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں مت جائیں. ٹو دا الٹرنیٹیو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد. ہم بات کر رہے تھے کہ بے خوابی کتنی بڑی بیماری ہے، بری بیماری ہے، اور خواب جو اچھے ہوتے ہیں، اچھی نیند لیتے، وہ لوگ کیسے زندگی گزارے، اور بے خوابی جو گزارے اس کی کہاں جاتا ہے، کہاں جاتا نہیں ہے میڈیکلی. یہ ہے کہ اگر انسان پراپر نہیں لیتے ہیں تو اس صورت میں انسان کو مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ دن میں ہماری باڈی زہریلی مادے کو بناتے رہتے ہیں، اور ماحول سے بھی زہریلی مادے ہماری باڈی میں جذب ہوتے ہیں. جب ہم سو جاتے ہیں تو یہ پرابلمز اللہ کیور کرتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، یعنی وہ زہریلی مادے ہماری باڈی سے ریلیز ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو باڈی کے زہریلی مادے، اگر آپ نہیں سوئیں گے، پراپر صحیح نیند نہیں لیں گے، تو وہ زہریلی مادے باڈی میں کیا کیا خرابیاں لا سکتے ہیں، یہ ضروری ہے. یہ یعنی میڈیکلی ہے. پھر آتے ہیں سائیکولوجی کے حوالے سے. اگر لوگ نہیں سوتے تو ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے انسان، ٹینشن، سٹریس کا شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے پراپر نیند ضروری ہے. اور لحاظ بھی ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ دنیا میں کہیں سوئے بھی نہیں ہیں بالکل، مگر وہ زندہ رہتے ہیں. تو یہ پتہ نہیں کہ اس کی زندگی کیسے گزار رہے ہوں گے، مگر زندہ ہے. ایسے لوگ ہیں جو پوری زندگی میں نہیں سوئے. ایسے کئی لاکھ لوگ ہیں، کئی ریسرچ ہوا ہے کہ پوری زندگی وہ سوئے ہی نہیں. تو ایسا بھی ہے لوگ، مگر ان کو کوئی پرابلم، کوئی چیز ایسا نہیں ہوئی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان پہ ہو سکتا ہے، ہر چیز اسی طرح اثر نہیں کرتا ہو جس طرح کہ ایک دوسرے انسان پہ کرتا ہو. تو یہ وجہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے یہ نظام بہت پیچیدہ ہے، اور بہت عجیب ہے، اور بہت ہی حیران کن ہے کہ کبھی ایک انسان پہ اگر وہی عمل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جراثیم ہے، کچھ لوگ ہیں اگر ان کے ہاتھ تھوڑے سے ناپاک ہے، صحیح نہیں ہے، ہاتھ دھوئے نہیں اور کھانا کھا لیے، تو ان کو بیماریاں ہوتے، پیٹ میں خرابی یا کچھ اور آ جاتے بیماری کی صورت پہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہاتھ تو کیا، غذا بھی عجیب غریب ہوتے ہیں کہ برتن صحیح نہیں دھلے، کچھ اور چیزیں نہیں کیے، یعنی ہاتھ بھی نہیں دھلے صحیح، اور بہت ہی یعنی ایک عجیب. جس طرح ایک بچہ سیب کھاتا ہے یا کوئی چیز کھاتا ہے، نیچے زمین پہ گر جاتا ہے تو اس کو یو کر کے مٹی سے پھر کھانا شروع کرتے ہیں. اسی طرح بہت سے اسے کھانے کی چیزیں گر جاتے ہیں، پھر وہ لیتے ہیں، کھاتے ہیں، اور جو ہے نا عجیب سا اس کا سارا کچھ ہی ہوتا ہے، مگر پھر بھی بچے زندہ رہتے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بچوں اس طرح ہے تو چلو کوئی بات نہیں، ایسا کرے. صفائی نصف ایمان ہے، الطہورۃ شطر الایمان، اور من النظافۃ نصف الایمان. تو اس وجہ سے ہمیں نظافت جو ہے یہ رکھنا چاہیے اپنا، اور اپنا طہارت رکھنا چاہیے، اپنے ہمیشہ پرہیز کرنی چاہیے. اور میڈیکلی بھی یہ بیماری بن جاتے، اور غیر میڈیکلی بھی صفائی کا خیال رکھنا دین کے حوالے سے بھی ضروری ہے. تو اس لیے ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں ایک شخص کا اینٹی باڈی اتنی اسٹرانگ ہے، جراثیم جاتے ختم کر دیتے، ہو سکتا ہے آپ کا نہ ہو، کسی اور کا نہ ہو، کہ بچوں کی نہ ہو، اور ایک دم بیمار ہو جائیں گے خدا نہ کرتا. تو صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے. ویسا بھی مذہبی حوالے سے جو ہے نا ایک
نصف ایمان ہے، ایمان کا شرط ہے صفائی، دل کا بھی اور باڈی کا بھی۔ جس طرح آپ وضو کے فرائض میں پڑھتے ہیں آپ کہ وہ فرائض کس طرح صفائی کا ہے سر انجام دینے، اس طرح غسل ہے جو کہ فرض بنتے ہیں اور اس میں فرائض ہے، اس کا فالو کرنا پڑتا ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو اسی طرح فرض بنتے ہیں، یعنی پوری اوور آل صفائی ہمارے ارد گرد، ماحول کا بھی، دل کا بھی اور ارد گرد کا بھی، آپ کا گھر کا بھی صفائی کا خیال رکھے، یہ عبادت میں آتے ہیں، اور اس طرح انسان صحت مند بھی رہتا ہے۔ اللہ نے فرض کیوں بنایا؟ کیونکہ انسان صحت مند رہیں گے، خوشگوار رہیں گے، خوبصورت رہیں گے، بہت اچھے رہیں گے، تو اس وجہ سے یہ ضروری ہوتے ہیں۔ بے خوابی ایک بیماری ہے، اور ایک بیماری جو ہے وہ ایک بدترین اثر کرتے ہیں، اگر اس کو سمجھیں گے نہیں تو یہ آپ کو بہت ہی گمبھیر مسائل میں لے جا سکتے ہیں۔ بے خوابی ایک بدترین بیماری ہے، اور یہ اس بیماری کا علاج ضروری ہے، کرنی چاہیے۔ آج کل ہر انسان کو ہے، اور بچوں کو لوگ جو ہے بچے ہیں وہ بھی چھوٹے بچے ہیں بے خوابی کا شکار ہے، ماں باپ کی وجہ سے، بڑوں کی وجہ سے، یا بڑی بہن بھائی کی وجہ سے بچے جو ہے بیچارے تباہ ہو رہے، اس کی زندگی کیوں ایسا کرے، زیادتی کرے۔ خدا را ماحول بنائے۔ میں بتاتا ہوں کہ کیسے ماحول ہم بنا سکے اور کس طرح کے ہم اپنے زندگی، ایک کال ہمارے ساتھ ہے، کس طرح ہم اپنے بے خوابی پہ قابو پا سکیں، اور عصبی کی چاو، بے خوابی، سٹریس اور پٹوں میں درد کیسے کیور ہو سکے۔ ایک کال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں اس بے خوابی، عصبی کی چاو اور سٹریس پٹوں میں پہ بات کرتے ہیں، اور کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیسے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ماں جی کیسی ہیں آپ؟ اچھی ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی ٹریننگ سے میں بہت ماشاءاللہ سے بہت بہتر ہوں۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، ماشاءاللہ۔ ماں جی کیا ٹاپک چل رہا ہے آپ کا بس وہ سن کے نا، آپ کی آواز سن کے ہم ویسا انرجیٹک ہو جاتے، پاورفل ہو جاتے۔ آج کا جو ہے عصبی کی چاو، بے خوابی، سٹریس، پٹوں میں درد، اور ماں جی آ رہے ہم آپ کے پاس اسی ہفتے کو انشاءاللہ آپ کے پاس سنڈے کو۔ میں بڑا پیشنسلی انتظار کر رہی ہوں، آپ کو پتہ ہے میں پہلی تاریخ کو انتظار کرنا شروع ہو جاتی ہوں۔ جیسے ہم وہاں پر جیسے شکر ہے، دیکھیں میں تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے، خدا کی نوازش ہے، اور آپ لوگوں نے جو مجھے اتنی وہ دے دی ہے نا، ہیلنگ مجھے ملتی ہے روزانہ رات کو، اس کے بعد آپ نے جو ٹریننگ مجھے دی تھی میں نے خود بھی میں اپنے آپ کو کرتی ہوں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں خود یہ نہیں اپنے تعریف تو نہیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ محض آپ لوگوں کی وجہ سے، کہ میری جب آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی، اس کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد میں اس کے اوپر عمل کرتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی بڑی نوازش ہے۔ بہت اچھی بات، نہ کوئی نیند میں پرابلم ہے، جی جی جی، بہت اچھی ہے، نہ نیند میں پرابلم ہے، نہ ویسے کوئی وہ کھچاؤ بچاؤ ہے، کیونکہ I feel very relaxed۔ جی جی جب ہو جاتا ہے نا، میں صبح اٹھتے ہی یا جب بھی جتنی دفعہ موقع ملے میں اپنے آپ کو نا کر لیتی ہوں، ٹھیک کر لیتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، ریلیکسیشن ملتا ہے، میں بڑا ریلیکس فیل کرتی ہوں، اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ وہ کوئی کھچاؤ بچاؤ نہیں ہے، ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہر وقت باتیں پہ تیوریاں، غصہ اور بچوں کے ساتھ لڑائی اور ناراضگی اور خام خواہ کا اپنا دل جلانا، وہ بات تھی۔ اللہ کا شکر ہے بہت ماشاءاللہ سے بہت، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ہاں، ایک ماں کو تو بڑی انرجی کی ضرورت ہے اور بہت ہی طاقت کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ہے، بس میں یہ خدا کا شکر کرتی ہوں کہ بھی ایک بڑی ایک نعمت ہوتی ہے، بڑی نعمت ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھے لوگ مل جائیں، جی جی، اور اتنے پیارے لوگ مل جائیں، جی بات ہے۔ میں تو I feel very energetic جب میری ملاقات آپ لوگوں سے ہوتی ہے۔ میں نہیں تھنک آف یو، جب آپ میں ٹی وی پہ کبھی دیکھ لیتی ہوں، جب کبھی لائٹ ہو تو ٹی وی پہ ضرور دیکھتی ہوں۔ جی انشاءاللہ اس دفعہ بھی آپ نے لوگوں کو تیار کیے ہوں گے، کل